بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نداء ربانی کے سلسلے میں آج نداء نمبر 42 کی بات کریں گے، جس میں ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے اصلاح نفس اور دوسروں کی ہدایت کی فکر کے بارے میں بات کی گئی ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی فکر کیا کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو، تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو پہلی بات فرمائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی توحید اور شریعت کے احکام کی اس قدر وضاحت اور بار بار ترغیب دلانے، اللہ کے احکام کی نافرمانی اور اس کے عذاب سے ڈرانے کے باوجود اگر یہ لوگ اپنی جہالت پر اصرار کریں تو آپ ان کی گمراہی اور جہالت کی پرواہ نہ کیجیے، خود سیدھے راستے پر رہیے، تو ان لوگوں کی جہالت کا آپ پر کسی قسم کا وبال نہیں ہوگا۔ یعنی معلوم یہی ہوا کہ اصلاح کی سب سے پہلے فکر اپنی کرنی چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی غلطیوں اور عیوب کی فکر میں لگ کر اپنی اصلاح کو بھول جائیں۔ آدمی کو پتہ ہی نہ کہ وہ کیا کر رہا ہے، دوسروں پر ہی ٹوہ لگائے ہوئے ہے کہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں وہ ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہوگے تو گمراہ لوگ تمہارا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ خود سیدھے راستے اور ہدایت پر رہنے میں یہ بھی شامل ہے کہ نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے تو ان کی گمراہی قطعاً تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو یہ ہے اصل مفہوم جو ہمیں اس آیت سے بیان کیا گیا۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ سمجھ لیا کہ انسان بس اپنی نجات کی فکر کرے، دوسروں کی اصلاح ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کا غلط مطلب لیتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں پھر اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر عذاب لے آئے۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر عمل کیا جاتا ہو، پھر وہ طاقت رکھتے ہوں کہ اسے بدل دیں، مگر وہ نہ بدلیں، مگر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ اس سے معلوم یہی ہوا کہ ہدایت کی جو فکر کرنی ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی فکر کریں، دوسروں کو چھوڑ دیں کہ جائیں بھاڑ میں جائیں، ہمیں کیا، یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہدایت کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں، تو یہ بھی اسی میں شامل ہے، اور قرآن نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، تو لہذا وہ اسی میں شامل رہے گا کہ آدمی جہاں اپنی ہدایت کی فکر کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر ہو، اسی لیے کہ یہی ہدایت ہے۔ اور جو فرمایا گیا کہ اذا اہتدیتم، جو بتایا جا رہا ہے کہ آیت کا مطلب یہی ہے کہ باوجود تمہارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لوگ باز نہ آئیں تو امر بالمعروف کرنے والوں پر کچھ بوجھ نہیں ہوگا، پھر نہیں ان کی پکڑ ہوگی، انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ ڈنڈے سے تو نہیں کسی کو روک سکتے، آپ صرف کہہ ہی سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں ہیں تو اپنے بیوی بچوں کو آپ روک سکتے ہیں، سختی کر سکتے ہیں، ان کے لیے آپ ایک قوام ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن محلے والوں کے لیے تو نہیں کر سکتے، ان کو تو آپ صرف کہہ ہی سکتے ہیں نا۔ تو یہی چیز ہے کہ ان کے لیے آپ امر بالمعروف کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، آپ کا فریضہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ وہ کریں نہ کریں یہ اب ان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو وہ کر لیں گے، توفیق نہیں دے گا تو نہیں کریں گے۔ تو لہذا اس سے معلوم یہ ہوا ان آیات سے کہ دوسروں کے بجائے پہلے اپنی فکر جو ہے مقدم ہونی چاہیے، اس کا آدمی کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ میرا معاملہ جو ہے وہ ہدایت پر ہو، اور حقیقی ہدایت یافتہ لوگوں کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا رہتا ہے، ہدایت پہ وہ قائم رہتے ہیں، دائم رہتے ہیں۔ اور ہدایت حاصل کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں بس میں سیدھے راستے پر ہوں تو کافی ہے،
باقی لوگ جو مرضی کریں، جہاں مرضی جائیں، مجھے کیا؟ نہیں، یہ روش جو ہے یہ غلط ہے، اس سے ہی منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بالکل برعکس ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کے اچھے برے اعمال کی جزا اور سزا دے گا، تو فیصلہ وہاں ہوگا، یہاں فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہاں تو صرف عمل کرنا ہے ہم نے، اور اس عمل کے ذریعے سے اپنی بھی نجات کی فکر کرنی ہے، اپنے بیوی بچوں کی نجات کی فکر کرنی ہے، اور پھر دوسروں کو بات پہنچانی ہے، دوسروں کو صحیح بات کہنی ہے تاکہ نیکی کا پرچار ہو، برائی سے لوگوں کو روکا جائے۔ تو یہ ہم جب کر لیں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔